بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین محترم، پی پی ایس سی اسلامیات کی لیکچرشپ کے 17ویں لیکچر کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری سابقہ تمام ویڈیوز کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے بآسانی ان ویڈیوز تک رسائی حاصل کرنا ممکن ہو سکے۔ ناظرین محترم، آج کے ہمارے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی جانب، جہاں پہ آپ ہمارے سوالات اور ان کے جوابات دیکھ سکیں گے اور ان سے مستفید ہو سکیں گے۔ ہمارے آج کے اس لیکچر کا پہلا سوال ہے کہ جس نے امام کے ساتھ تمام رکعتیں پڑھی ہوں، ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو فقہ کی اصطلاح میں مدرک کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، جو جماعت میں ایک یا زیادہ رکعات تاخیر سے شامل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو مسبوق کہتے ہیں۔ امام کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی مختلف حالتیں اور کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ نمازی ہے کہ جو اول رکعت سے امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اب ایسا شخص اصطلاح فقہ میں مدرک کہلاتا ہے، جبکہ ایک وہ شخص ہے کہ جو ایک رکعت، دو یا تین رکعت تاخیر سے شامل ہوتا ہے، ایسے شخص کو اصطلاح فقہ میں مسبوق کہتے ہیں۔ مسبوق کے احکامات الگ ہیں، مدرک کے احکامات الگ ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں فقہ میں، تو اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ اس حوالے سے بھی سوالات اکثر اوقات پوچھے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ نماز وتر کیا ہے؟ نماز وتر واجب ہے۔ نیکسٹ کویسچن، نماز تراویح کون سی سنت ہے؟ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت کی اقسام ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور ایک سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ ایسی سنت کو کہتے ہیں کہ جس کو ادا کرنے میں تاکید اور پختگی کی پائی جاتی ہو، یعنی اگر انسان وہ سنت ادا نہ کرے تو گناہ گار ہوگا، جبکہ غیر مؤکدہ اگر ادا نہ بھی کرے تو گناہ نہیں ہوتا، البتہ ہمیشہ ایسی سنت کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنا لینی چاہیے، بلکہ اس سنت کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو تراویح کی جو نماز ہے اس کا تعلق سنت مؤکدہ کے ساتھ ہے، غیر مؤکدہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اگلا سوال، سفر میں 4 رکعت والی نماز کی 2 رکعتیں پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس نماز کو نماز قصر یعنی صلاۃ القصر کہتے ہیں۔ قصر ایسی نماز کو کہا جاتا ہے جس میں 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتیں ہو جائیں، جبکہ 3 رکعتیں جو مغرب کی ہیں وہ 3 ہی ادا کی جائیں گی، اور یہ حکم صرف فرائض کے ساتھ خاص ہے۔ سنت اگر کوئی پڑھنا چاہے گا تو وہ 4 سنتیں مکمل پڑھے گا، صرف فرضوں میں قصر ہوتی ہے، سنتوں میں قصر نہیں ہوتی۔ اور رہا یہ سوال کہ کیا مسافر سنتیں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اگر تو مسافر کے پاس وقت ہے تو اسے پڑھ لینی چاہیے، ثواب کا کام ہے، لیکن اگر اس کے پاس وقت کی قلت ہے تو اس کے لیے رخصت موجود ہے کہ وہ سنتوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ فرائض میں قصر ہوگی، سنتوں میں قصر قطعی طور پہ نہیں ہوگی۔ اگلا سوال، وضو کے فرائض قرآن پاک کی کس صورت میں بیان کیے گئے ہیں؟ وضو کے فرائض قرآن پاک کی سورۃ المائدہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ 4 فرائض ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ تو یہ 4 فرائض اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں بیان فرما دیے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم کس صورت میں ہے؟ سورۃ النساء میں یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور یاد رکھا جائے کہ یہ حکم منسوخ ہے، کیونکہ اس وقت ابتدائی طور پہ احکامات شراب کی حرمت کے، نشے کی حرمت کے نازل ہو رہے تھے۔ تو ابتدائی طور پہ جو حرمت کا حکم نازل ہوا تھا وہ یہ تھا کہ شراب تو پی جاتی تھی، لیکن اتنا حکم تھا کہ شراب پینے کے بعد نماز کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ تو یہ اتنا حکم تھا، لیکن بعد میں جب مطلق طور پہ شراب حرام کر دی گئی تو پھر وہ حکم ختم ہو گیا۔ اب
شراب کی ویسے ہی حرمت ہے تو اس وجہ سے وہ پینا بھی حرام ہے، لہٰذا نشے کی حالت میں تو کوئی کام بھی جائز نہیں ہوتا، نشہ خود جو جائز نہیں ہے، اس وجہ سے یہ حکم جو ہے آیت کا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن یہ حکم سورۃ النساء میں ہے۔ نیکسٹ کویسچن، کس رکن اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے؟ روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ روزہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اگلا سوال، روزے کا عام مفہوم کیا ہے؟ روزے کو عربی زبان میں صومن کہتے ہیں، اور صومن کا لفظی معنی ہے عربی میں الامساک، تو روزے کا عام مفہوم ہے رکے رہنا۔ اگلا سوال، روزے کی فرضیت کا حکم کس صورت میں ہے؟ روزے کی فرضیت کا حکم سورۃ البقرہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ نیکسٹ کویسچن، زرعی پیداوار کا کتنا حصہ عشر لیا جاتا ہے؟ زرعی پیداوار کا اگر نہری ہو تو اس کا 20واں حصہ، اور اگر بارانی پیداوار ہو تو پھر اس کا 10واں حصہ عشر لیا جاتا ہے۔ نہری سے مراد یعنی ایسی زمین جس کو نہروں کا پانی سیراب کرتا ہو، اس زمین کا 20واں حصہ جو ہے وہ عشر لیا جائے گا، جبکہ اگر ایسی زمین ہے جس کو نہروں کا پانی سیراب نہیں کرتا، جس کو صرف بارشوں کا پانی سیراب کرتا ہے، اس زمین کا 10واں حصہ عشر لیا جائے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ نہروں کے پانی میں چونکہ معاوضہ بھی ہوتا ہے، ٹیوب ویل کا حکم بھی نہروں کے پانی کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے وہ معاوضہ کی کٹوتی جو ہے وہ 20ویں کے ساتھ کی جاتی ہے، جبکہ عام طور پہ جو بارانی زمین ہے جس کو بارش کا پانی سیراب کرتا ہے، اس کا عشر جو ہے وہ 10واں حصہ ہوگا۔ اگلا سوال، اسلامی ملک کے غیر مسلم باشندوں سے عشر کی جگہ پر کیا چیز وصول کی جاتی ہے؟ غیر مسلم باشندے جو اسلامی ملک کے رہنے والے ہوں، ان سے عشر کی جگہ پر خراج وصول کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو ذمی کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ ناظرین محترم، غور طلب پہلو یہ ہے کہ کنیت وہ بیٹے یا بیٹی کی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی، پھر آپ کی کنیت کیسے؟ دراصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واحد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی زوجہ ہیں کہ جو کنواری حالت میں حضور کے ساتھ جن کا نکاح ہوا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ساری زندگی آپ نے نکاح نہیں فرمایا، کیونکہ حکم تھا لا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ ایمان والو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی ازواج سے نکاح نہ کرو، اسی وجہ سے انہیں مومنین کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ اب باقی جتنی بھی ازواج تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی پچھلے خاوندوں سے اولاد تھی، اور وہ انہی اولادوں کی نسبت سے اپنے آپ کو وہ پکاری جاتی تھی، مشہور بھی تھی، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد نہیں تھی۔ تو آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی جتنی بھی آپ کی ازواج ہیں سب کی سابقہ شوہروں سے کوئی نہ کوئی اولاد ہے، وہ انہی کی کنیت سے پکاری جاتی ہیں، اور عربوں کے ہاں کنیت سے پکارا جانا ایک شرف اور عزت کا مقام تھا۔ اب میری تو اولاد نہیں ہے تو میری کنیت کیا ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تمہاری کنیت عبداللہ ہے، تم اپنے آپ کو ام عبداللہ کے نام سے پکارا کرو۔ اس وقت سے حضرت عائشہ کی کنیت ام عبداللہ مشہور ہو گئی، اسی وجہ سے آپ کو ام عبداللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، بر صغیر میں قرآن پاک کا سب سے پہلے کس زبان میں ترجمہ ہوا؟ سب سے پہلے بر صغیر میں سندھی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہوا۔ نیکسٹ کویسچن، جہاد کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ جہاد سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اگلا سوال، رئیس المنافقین کسے کہا جاتا ہے؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی امامت میں نماز ادا کی؟ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ اگلا سوال، معرکہ اسلام اور سرمایہ داری کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کے مصنف کا نام سید قطب شہید ہے۔ اگلا سوال، صلح حدیبیہ کے بعد کون سا اہم فیصلہ ہوا؟ صلح حدیبیہ کے بعد تبلیغ دین کے لیے مختلف وفود بھیجے گئے جو مختلف بادشاہوں کی جانب خطوط لے کر گئے۔ نیکسٹ کویسچن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ سے واپسی پر خطوط لکھے، بتائیں سب سے پہلے کسے خط لکھا؟ سب سے پہلے جس بادشاہ کو خط لکھا اس کا نام تھا قیصر روم ہرقل۔ ہرقل بادشاہ کا نام ہے، روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا قیصر، جس طرح ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ تھا، مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون تھا، اسی طرح سے جو روم کا بادشاہ تھا اس کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا۔ تو قیصر روم جو اس وقت تھا وہ ہرقل تھا، تو آپ نے ہرقل کی طرف خط لکھ کر بھیجا تھا۔ اگلا سوال، قیصر روم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کس سے کی؟ قیصر روم نے آپ کے بارے میں گفتگو ابو سفیان بن حرب سے کی، جو کہ اس وقت دربار میں موجود تھے۔ نیکسٹ کویسچن، فتح مکہ کے لیے کس تاریخ کو اسلامی لشکر نے مکہ کی طرف کوچ کیا؟ فتح مکہ کے لیے 10 رمضان المبارک کو اسلامی لشکر نے مکہ کی طرف کوچ کیا۔ نیکسٹ کویسچن، مکہ میں داخلے کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سوار تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے۔ اگلا سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کس روز داخل ہوئے؟ مکہ المکرمہ میں آپ 17 رمضان 8 ہجری کو داخل ہوئے۔ اگلا سوال، کس بادشاہ نے غصے میں نامہ مبارک چاک کر ڈالا؟ اس بادشاہ کا نام تھا خسرو پرویز۔ اس نے غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو، آپ کے خط کو پھاڑ ڈالا تھا اور چاک کر دیا تھا، جس وقت پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اب اس کی سلطنت ریختہ ہو جائے گی، پارا پارا ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کی سلطنت جو ہے وہ بکھر کے رہ گئی۔ وہ اسے بے ادبی کی سزا ملی کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کو پارا پارا کر دیا۔ اگلا سوال، خیبر کس زبان کا لفظ ہے؟ خیبر عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ فتح خیبر کے موقع پر کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے فتح خیبر سے زیادہ تمہارے آنے کی خوشی ہے؟ وہ شخصیت ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ ان کی آمد پہ آپ نے فرمایا تھا کہ فتح خیبر سے زیادہ مجھے تمہارے آنے کی خوشی ہے۔ آپ حبشہ میں تھے اور حبشہ میں ہجرت کی تھی، تو پھر جب خیبر فتح ہوا تو آپ خیبر پہ آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملے تھے، وہاں پہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ اگلا سوال، غزوہ خیبر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ غزوہ خیبر میں 16 مسلمان شہید ہوئے۔ نیکسٹ کویسچن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی کا نام کیا تھا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی کا نام برہ تھا۔ اگلا سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ نیکسٹ کویسچن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ الصف پارہ نمبر 28 میں آپ کا یہ نام گرامی مذکور ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ہر انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر جو فرشتے ہیں انہیں کہتے ہیں، دائیں اور بائیں کندھے پر جو فرشتے ہیں جو انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور کرامن کاتبین کا یہ لفظ قرآن پاک کی سورۃ الانفطار میں آیا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون،
وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو اور اسے لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ اگلا سوال، مرنے کے بعد انسان کا حساب لینے کے لیے جو فرشتے قبر میں آتے ہیں انہیں کہتے ہیں؟ قبر میں آنے والے حساب کتاب کے فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، انعام کے معنی کیا ہے؟ انعام یہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، 7ویں پارے میں۔ انعام کے معنی چوپائے کے ہیں، یعنی 4 پایوں والا جانور۔ اگلا سوال، الرعد کے کیا معنی ہیں؟ الرعد کے معنی ہے بادل کی گرج۔ نیکسٹ کویسچن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کون سے صحابی لکھا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اگلا سوال، کس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسے عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سرید کو عام کھانوں پر؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اگلا سوال، کس غزوہ میں عبداللہ بن ابی شریک ہوا تھا؟ غزوہ بنی مستلق میں عبداللہ بن ابی نے شرکت کی تھی۔ نیکسٹ کویسچن، ہجرت مدینہ سے 2 یا 3 سال پہلے اوس اور خزرج کے درمیان کون سی جنگ ہوئی تھی؟ اس جنگ کا نام جنگ بعاث تھا۔ نیکسٹ کویسچن، دنیا کا پہلا تحریری دستور کون سا ہے؟ میثاق مدینہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے جو ریٹن شیپ میں تھا۔ نیکسٹ کویسچن، وہ کون سے جانور ہیں جنہیں حلال کیے بغیر کھایا جا سکتا ہے؟ 2 جانور ہیں، مچھلی اور ٹڈی، اور یہ ٹڈی دل جو عموماً حملہ کرتے ہیں اور فصلوں کی فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، یہ ان کا ذکر ہے۔ یہ عام جو گھروں میں ٹڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ جو کنفیوژن ہے، یہ اختلاط ذہنوں میں نہ آئے، اس وجہ سے میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اگلا سوال، قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا۔ نیکسٹ کویسچن، افضل ترین اعتکاف کون سا ہے؟ افضل ترین اعتکاف وہ ہے جو مسجد حرام میں کیا جائے۔ نیکسٹ کویسچن، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ آیت کس صورت میں ہے؟ یہ آیت قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 میں ہے۔ نیکسٹ کویسچن، حفاظت قرآن کی آیت کس صورت میں ہے؟ حفاظت قرآن کی آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ آیت سورۃ الحجر میں ہے۔ نیکسٹ کویسچن، پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، انہیں کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل نے قتل کیا تھا۔ اس طرح سے 2 سوال پوچھے جاتے ہیں کہ پہلی شہید اسلام عورت کا نام کیا تھا؟ حضرت سمیہ، ان کو قتل کرنے والا کون تھا؟ ابو جہل۔ یہ دونوں طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ اگلا سوال، لانگ واک ٹو فریڈم، آزادی کی شاہراہ پر، کس کی آپ بیتی کا نام ہے؟ یہ کتاب جو آپ بیتی پر مشتمل ہے یہ نیلسن منڈیلا کی آپ بیتی کا نام ہے۔ اگلا سوال، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ کس سورت کی آیت ہے؟ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے، پارہ نمبر 21 کی پہلی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگلا سوال، مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد قباء کا دوسرا نام مسجد تقویٰ ہے۔ اسے قرآن مجید نے سورۃ التوبہ میں مسجد تقویٰ کے نام سے موسوم فرمایا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اور وہ مسجد مسجد قباء ہی ہے۔ یوں مسجد قباء کا دوسرا نام مسجد تقویٰ بھی ہے۔ اس لیے اگر سوال پوچھا جائے کہ مسجد تقویٰ کسے کہتے ہیں تو مسجد تقویٰ مسجد قباء کا ہی ایک نام ہے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر نئے لیکچر کے ساتھ مزید سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔